بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک لائیو سرکس جو جاری ہے، جس کو بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں جو محب وطن ہیں، جو کہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سرکس چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، ادروائز یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ اور جو کویسچن کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ قاضی صاحب نے، ابھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، تو ایک تقریب میں کہا تھا کہ ہاتھ کھڑا کریں جن جن کو ہماری عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے، تو بہت زیادہ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اگر قاضی صاحب کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت موجود ہو تو اب ان کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ یہ بھی کہیں کہہ کے دیکھیں کہ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کو میرے اوپر یقین ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوگا کہ جن کو یہ یقین ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سوری حق سچ بات کرنے والوں کی، میں نون لیگیوں کی، پٹواریوں کی یا دگڑ دلنوں کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کتنا برا لفظ ہے دگڑ، یا پورا پاکستان جانتا ہے، میں نے اس کے باقاعدہ ڈکشنری میننگز اور اس کا یوسیج کیا ہے وہ بتایا ہے، کیونکہ پنجابی ایک لینگویج ہے اور یہ اس پہ میرا وی لاگ ہے، میں اس میں ڈسکرپشن میں بھی اس کو دے دوں گا اس کا لنک، آپ دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ ورڈ تھا جس کو چے گویرا جیسے ریولوشنری لیڈر نے بھی استعمال کیا تھا۔ کیسے وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت، بلکہ اس میں وی لاگ میں بھی بات ہے تو پھر دوبارہ اس پہ بات ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں، خاص کر جو یعنی اس وقت جو جب یہ بات کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کی، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، قاضی صاحب وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جماعت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جناب یہ ایک جماعت نہیں ہے، پہلے تو یہ اپنا کان کھول کر سن لیں، پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں ہے، یہ عوام ہے پاکستان کی، وہ عوام جو سچ بات کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کو آپ جو مرضی نام دے لیں، پی ٹی آئی کہنا چاہتے ہیں کچھ کر لیں، ہمارے لیے عمران خان بہت قابل عزت ہوں گے تمام لوگوں کے لیے آپ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ عمران خان جیسا لیڈر، فاطمہ جناح جیسی لیڈر، لیاقت علی خان، قائد اعظم، کوئی بھی لیڈر ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس کے لیے عمران خان کا صرف ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان اس لیے کہ وہ ڈٹ گیا ہے، اس نے بتا دیا کہ کیسے ڈٹنا ہے۔ اور یہاں پر یعنی اگر آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ کو انصاف دیں گے، یہ بلہ چھین لیں جو چل رہا ہے، یہاں پہ سرکس ہو رہی ہے، بلہ ملے گا نہیں ملے گا، پھر بلے باز کے اوپر ہو گیا، یعنی یہ انتہائی بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے جو چیئر اب اس وقت جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کے گھر پر حملہ کیا، اس سے پہلے لوگوں کے گھروں میں حملہ کرتے رہے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت گزرے گا اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو یہ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، قاضی کے پیچھے کون کھڑا ہے، یعنی قاضی صاحب جب کہتے ہیں، اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا۔ آپ سے ایک مختصر سا سوال پوچھتا ہوں جناب قاضی صاحب، آپ نے جب نواز شریف کو ریلیف دیا ہے تو یہ پوچھ لینا تھا کہ تم شریف تو ہو نہیں، تمہارے نام کے ساتھ شریف کیوں لگا ہے، وہ اس کے باپ کا نام ہے شریف۔ پھر آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا تمہارا باپ ایک وہ کیا کہتے ہیں اداکار اور ایک عجیب سا شخصیت کا مالک ایک شخص تھا، جو ضیاء کو پتہ نہیں اس نے کیا چیز دکھائی کہ ضیاء صاحب پگھل گئے، تو اس نے اپنا نام شریف کیوں رکھا تھا؟ شرافت تو اس میں دور دور تک نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے وہ کہا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، لیکن کہنا وہ یہ چاہتے تھے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن میرے اندر وہ بھی نہیں ہے۔ اصل خواجہ صاحب یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک ایسا فقرہ کہا کہ جو واقعہ ہی کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، جو کہ ہمارے اداروں کے اندر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر شاید نہیں ہے، انہیں غریب نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جو آج تک ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہو گیا، اور جب عمران خان نے کشمیر کا حل نکالنے کے لیے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات تک معطل کرنا شروع کیے، پھر یہاں تک ہو گیا، ان کو نظر آنے لگ گیا کہ آرمی کی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ابھی نندن کا واقعہ جب یاد ہوگا، جب اس کی کہا جا رہا تھا اور ان کے اپنے بندوں نے نون لیگ نے کہا تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی باجوہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ، اور عوام کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا، ہم کہہ کے بتا کے جب سے ہم نے ٹیچنگ شروع کی، یہ بتایا لوگوں کو کہ یہ ملک میں کیا سٹیزنز کے کیا جو ہے رائٹس ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ عمران خان ایک فیمس پرسنالٹی تھا، اللہ نے اسے عزت بھی دی
اور اس نے اپنے آپ کو پھر ایک سائیڈ پہ نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھا، ماورائے ذات ہو کر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فریب ذات سے نکلو جہاں کے سان ہے دیکھو، حقیقت منکشف ہوگی کبھی تو آئینے دیکھو. جب آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں نا، تو اس پاکستان کا چھوٹا چیتھڑوں میں لپٹا ہوا بچہ جو ہے، جس کے اوپر پورا لباس نہیں سردیوں میں ہوتا، تو وہ مجھے اپنے بیٹے جیسا ہی پیارا لگتا ہے اور لگنا چاہیے. ہر استاد اگر میرا کوئی بات سن رہا ہے تو اس کو ٹیچنگ ایسے کرنی چاہیے کہ جب آپ کلاس میں لیکچر دے، چھوڑ دے اس بات کو ملک کس طرف جا رہا ہے، آپ نے اپنا جو ہے حق ادا کر دینا. جو سرکاری ملازمت ہے، جو پولیس والا ہے، اس کو کرنا ہے کہ آپ کیوں کہ اس تمام کھیل کے پیچھے صرف ایک ہاتھ ہے، جس کو اپنا شہباز گل صاحب کیا کہتے ہیں، چودھری نظام دین. چودھری نظام دین ننگا ہو چکا ہے مکمل طور پہ. جو آج تک ہم اس کو ڈھانپتے آئے ہیں، ہم نے کہا چلیں اس پہ بھی معاف کیا، اس بات پر بھی معاف کیا، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ باجوہ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ لوگ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو بہت زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان کو گالیاں نہ دیں، ان کو آپ دعائیں دیں. یعنی اس نے پورا ننگا کر دیا یعنی پوری کمپنی کو باجوہ نے، اور اب یہ اس سے نیکسٹ جو بندہ اس کا سیم اسی کا لایا گیا، اسی کا شاگرد، اسی کے مطابق چلنے والا. امریکہ سے اس کو جاب ایکسٹینشن ملی، نواز شریف سے اس کو ایکسٹینشن ملی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے باجوہ کے بقول شکریہ ادا کریں باجوہ کا، کہ جب اس کی بات شبر زیدی سے ہوئی کہ یہ آپ نے پلاٹوں کے اوپر ٹیکس لگا دیے ڈی ایچ اے، ہمارے لوگ تو کام ہی یہی کرتے ہیں. یعنی ایک فوج کا سپہ سالار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. شبر زیدی صاحب نے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی بات ہے کہ یعنی ان کا مقصد ہے کہ دفاع کرنا ان کا کام نہیں ہے، جنگ لڑنا ان کا کام نہیں ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور آپ کے لیے بہتری کی. قاضی صاحب نے وہ ہاتھ کھڑے کروا کے جو بات کی، اور آج جو انہوں نے لائیو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، لائیو ننگے یہ آ رہے ہیں اور یہ قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. یعنی یہ ایک صوبائیت پھیلانا چاہتے ہیں. کبھی کوئی، میں تو اس کو یعنی بکواس ترین اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب یہ دلائل جو یہ خود دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وکیل سے زیادہ یہ دلائل خود دیتے ہیں کہ جی اس وہاں پنجاب ہائی کورٹ میں کیا تو وہاں کیوں نہیں کیا، وہاں کیا انہوں نے اس کو کیس کو اوپن رکھا، بند کر دیا. پاکستان 4 صوبوں کے اوپر مبنی ہے، اور پاکستانیوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری التجا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، پنجابی آپ کا دشمن ہے. میں پنجابی ہوں، مجھے پنجابیوں سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ بلوچوں سے ہے، مجھے پنجابیوں سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنے پختون بھائیوں سے ہے، مجھے پنجابیوں سے زیادہ محبت اپنے کراچی کے لوگوں، مجھے بنگلہ دیش کے لوگوں سے محبت ہے. اس سے بڑھ کے آگے آجے مجھے انڈیا کے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ بغیر وجہ کے اگر ہم قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی کو بچایا تو پوری انسانیت کو. تو اگر بات یہاں پر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فساد نہیں برپا کرنا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو فساد برپا کرے اس کو جو ہے بہت بری سزا دو، اسے جلا وطن کر دو، یا جو نبی اور نبی کے رسول سے لڑے. یعنی اس میں کیا بہت ساری ڈیٹیل آتی ہیں کہ وہ لوگ جو سودی نظام چاہتے ہیں، جو جہاں پہ اسرائیل کا قبضہ چاہتے ہیں، وہ کھل کر آپ کے سامنے آ گئے. تو باجوہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دل میں برا لگتا ہے، لیکن اس کا شکریہ ادا کریں. قاضی فائز عیسیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور یہاں پہ ایک میسج ہے کہ بہرحال بہت عزت ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، میرے نظر میں ان کا فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کہ لوگ کہہ رہے تھے یہ کرو وہ کرو یہ فلاں، کبھی قطری خط، انہوں نے سمپلی ایک شعر لکھا تھا اس فیصلے کے آخر میں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ان سے تانگ آگے، اس نظام دین سے تانگ آگے. تو اس لیے آپ ججز صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے صرف اپنی زندگی نہیں دیکھنی، آپ سیاست میں آئیں، آپ ایکشن لڑیں، آپ اس ملک میں انصاف قائم کریں. جی اجازت دیجیے مجھے، باقی انشاءاللہ پروسیڈنگ جیسے ہی بڑھتی ہیں آگے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. پاکستان زندہ باد.